أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر سورہ ناس نمبر 114 بحوالہ تفسیر نمونہ۔ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا اور اس میں 4 آیات ہیں۔ سورہ ناس کے مطالب: انسان ہمیشہ انسانی وسوسوں کی زد میں ہے اور شیاطین جن و انس کی یہ کوشش رہتی ہے کہ اس کے قلب و روح میں نفوذ کر لیں۔ انسان کا مقام علم میں جتنا بالا ہوتا جاتا ہے، اس کی حیثیت اجتماع اور معاشرے میں جتنی بڑھتی جاتی ہے، شیاطین کے وسوسے اتنے ہی زیادہ شدید ہوتے چلے جاتے ہیں تاکہ اس کو رائے حق سے منحرف کر دیں اور ایک دانش اور عالم کے فساد و خرابی سے سارے جہاں کو تباہ و برباد کر ڈالیں۔ یہ سورہ پیغمبر اکرم کو ایک نمونہ و اسوہ کے طور پر اور پیشوا اور رہبر کی حیثیت سے یہ حکم دے رہی ہے کہ تمام وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے خدا کی پناہ طلب فرمائیں۔ اس سورہ کے مطالب ایک لحاظ سے سورہ فلق سے مشابہ ہیں اور دونوں میں ہی شر و آفات سے خداوند بزرگ کی پناہ مانگنے کو بیان کیا گیا ہے۔ اس فرق کے ساتھ یہ سورہ فلق میں شرور کے مختلف انواع و اقسام بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس سورہ میں صرف نظر نہ آنے والے وسوسہ گروہ وسواس الخناس پر تکیہ ہوا ہے۔ اس بارے میں یہ بھی ہے کہ سورہ مکہ میں نازل ہوا یا مدینہ میں، مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ ایک گروہ اسے مکی سمجھتا ہے جبکہ دوسری جماعت اسے مدنی شمار کرتی ہے، لیکن اس کی آیات کا لب و لہجہ مکی صورتوں سے زیادہ ملتا جلتا ہے۔ اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ روایات کے مطابق یہ سورہ اور سورہ فلق اکٹھے نازل ہوئے ہیں اور سورہ فلق کی ایک کثیر جماعت کے نظریے کے مطابق مکی ہے، چنانچہ بہت ممکن ہے کہ یہ سورہ بھی مکی ہو۔ اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت: اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت میں بہت سی روایات وارد ہوئی ہیں۔ من جملہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک حدیث میں آیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت بیمار پڑ گئے تو خدا کے 2 عظیم فرشتے جبرائیل اور میکائیل آپ کے پاس آئے۔ جبرائیل تو پیغمبر کے سر کی طرف بیٹھ گئے اور میکائیل پاؤں کی طرف بیٹھ گئے۔ جبرائیل نے سورہ فلق کی تلاوت کی اور پیغمبر اکرم کو اس کے ذریعے خدا کی پناہ میں دے دیا، اور میکائیل نے سورہ قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کی۔ ایک اور روایت میں ہے جو امام باقر علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے اور ہم اس کی طرف پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں، یہ آیا ہے کہ جو شخص نماز وتر میں معوذتین سورہ فلق و ناس اور قل احد کی تلاوت کرے تو اس سے کہا جائے گا، اے بندہ خدا، تجھے بشارت ہو کہ خدا نے تیری نماز وتر کو قبول کر لیا۔ سامعین، پھر غور فرمائیے گا، جو شخص نماز وتر جو کہ عشاء کے بعد بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے، معوذتین سورہ یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس اور قل احد کی تلاوت کرے گا تو اس سے کہا جائے گا، اے بندہ خدا، تجھے بشارت ہو کہ خدا نے تیری نماز وتر کو قبول کر لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ کہہ دیجئے، میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، لوگوں کے مالک و حاکم کی، لوگوں کے خدا و معبود کی، خناس کے وسوسوں کے شر سے جو انسانوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے،
چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ لوگوں کی پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس سورہ میں جو قرآن مجید کا آخری سورہ ہے، لوگوں کے لیے نمونہ اور پیشوا ہونے کے لحاظ سے خود پیغمبر کی طرف سے روئے سخن کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہہ دیجئے میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، قل اعوذ برب الناس، لوگوں کے مالک کی، ملک الناس، لوگوں کے خدا و معبود کی، الہ الناس۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہاں خدا کے عظیم اور اوصاف میں سے 3 اوصاف ربوبیت، ملکیت اور وحیت کا ذکر ہوا، جو سب کے سب براہ راست انسان کی تربیت اور وسوسے ڈالنے والوں کے چنگل سے نجات کے ساتھ ارتباط رکھتی ہیں۔ البتہ خدا سے پناہ مانگنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان صرف زبان سے یہ جملہ کہے، بلکہ فکر و نظر اور عقیدہ و عمل کے ساتھ بھی انسان خود کو پناہ میں قرار دے، شیطانی راستوں، شیطانی پروگراموں، شیطانی افکار و تبلیغات، شیطانی مجالس اور محافل سے خود کو دور رکھے اور رحمانی افکار اور تبلیغات کے راستے کو اختیار کرے، ورنہ وہ انسان جو عملی طور پر ان وسوسوں کے طوفان میں ٹھہرا رہے گا، وہ صرف اس سورہ کے پڑھنے اور الفاظ کے کہنے سے کہیں نہیں پہنچے گا۔ وہ رب الناس کہنے کے ساتھ پروردگار کی ربوبیت کا اعتراف کرتا ہے اور خود کو اس کی تربیت میں قرار دیتا ہے۔ ملک الناس کہنے سے خود کو اس کی ملکیت سمجھتا ہے اور اس کے فرمان کا بندہ ہو جاتا ہے، اور الہ الناس کے کہنے پر اس کی ربوبیت کے راستے میں قدم رکھتا ہے اور اس کے غیر کی عبادت سے پرہیز کرتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جو انسان ان تینوں صفات پر ایمان رکھتا ہو اور خود کو ان تینوں کے ساتھ ہم آہنگ کر لے، وہ وسوسہ ڈالنے والوں کی شر سے امان میں رہے گا۔ در حقیقت یہ تینوں اوصاف 3 اہم تربیتی درس پیش رفت کے 3 پروگراموں اور وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے نجات کے 3 ذریعے ہیں، اور یہ سورہ انسان کا ان کے مقابلے میں بیمہ کر دیتا ہے۔ اس لیے بعد والی آیات میں مزید کہتا ہے، وسوسے ڈالنے والے خناس کے شر سے، من شر الوسواس الخناس، وہی جو انسانوں کے سینے میں وسوسے ڈالتے ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس، جنوں اور انسانوں میں سے وسوسے ڈالنے والے، من الجنۃ والناس۔ وسواس کا لفظ مفردات میں راغب کے قول کے مطابق اصل میں ایسی آہستہ آواز ہے جو آلات زینت کے آپس میں ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہر آہستہ آواز پر بولا جانے لگا، اور اس کے بعد ایسے نامطلوب اور برے افکار و خیالات پر جو انسان کے دل و جان میں پیدا ہوتے ہیں، اور ایسی آہستہ آواز کے مشابہ جو کان میں کہی جاتی ہے، اطلاق ہوا۔ وسواس مصدری معنی رکھتا ہے، یعنی اوقات فاعل وسوسہ ڈالنے والا کے معنی میں آتا ہے، اور زیر بحث آیت میں یہی معنی ہے۔ خناس اور خنوس بروزن خسوف کے مادہ میں صیغہ کے مبالغہ اور جمع ہونے اور پیچھے جانے کے معنی میں سے ہے۔ اس کی طرف وجہ یہ ہے کہ جب خدا کا نام لیا جاتا ہے تو شیطان پیچھے کی طرف ہٹ جاتے ہیں، اور چونکہ یہ کام پنہاں ہونے کے ساتھ تمام ہے، لہٰذا لفظ اختفاء کے معنی میں بھی آیا ہے۔ اس بنا پر آیات کا مفہوم اس طرح ہوگا، کہہ دیجئے میں شیطانی صفت وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو خدا کے نام سے بھاگتا ہے اور پناہ ہو جاتا ہے، خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ اصولاً شیاطین اپنے پروگراموں کو چھپ کر کرتے ہیں، اور بعض اوقات انسان کے دل کے کان میں اس طرح سے پھونک مارتے ہیں کہ انسان یہ یقین کر لیتا ہے کہ یہ فکر خود اس کی فکر ہے، خود اس کے دل میں خود بخود پیدا ہوئی۔ یہی بات اس کے بہکنے اور گمراہی کا
سبب بن جاتی ہے۔ شیاطین کا کام زینت دینا، باطل کو حق کے لعاب میں چھپانا، جھوٹ کو سچ کے چھلکے میں لپیٹ کر گناہ کو عبادت کے لباس میں اور گمراہی کو ہدایت کے سرپوش میں پیش کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ بھی مخفی ہوتے ہیں اور ان کے پروگرام بھی پنہاں ہوتے ہیں، اور یہ رائے حق کے ان تمام رہرووں کے لیے ایک تنبیہ ہے جو یہ توقع نہیں رکھتے کہ شیاطین ان کے اصلی چہرے اور قیافہ میں دیکھیں یا ان کے پروگراموں کو انحرافی شکل میں مشاہدہ کریں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وسوسے ڈالنے والے خناس ہوتے ہیں اور ان کا کام چھپانا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، ریاکاری کرنا، ظاہر سازی اور حق کو پوشیدہ کرنا ہے۔ اگر وہ اصلی چہرے میں ظاہر ہو جائیں، اگر وہ باطل کے حق کے ساتھ نہ ملائیں، اگر وہ صریح اور صاف بات کریں تو علی علیہ السلام کے قول کے مطابق لم یخف علی المرتدین، خدا کی راہ پر چلنے والوں پر مطلب مخفی نہیں رہتا۔ وہ ہمیشہ کچھ حصہ تو اس سے لیتے ہیں اور کچھ حصہ اس سے، اور انہیں آپس میں ملا دیتے ہیں تاکہ لوگوں پر مسلط ہو سکیں، جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فَهُنَاكَ يَسْتَوْلِي شَیْطَانُ أَوْلِيَاءَ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِی صُدُورِ النَّاسِ کی تعبیر اور لفظ وسوسہ کا انتخاب اور لفظ صدور سینے میں بھی اسی کے معنی رکھتا ہے۔ یہ سب کچھ تو ایک طرف، دوسری طرف سے من الجنۃ والناس کا جملہ خبردار کرتا ہے کہ وسوسے ڈالنے والے خناس صرف ایک ہی گروہ، ایک ہی جماعت ہے، ایک ہی طبقہ ہے اور ایک ہی لباس میں نہیں ہوتے، اور جنوں انس میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اور ہر لباس اور ہر جماعت میں پائے جاتے ہیں، نہ مناسب دوست، منحرف، ہم نشین، گمراہ اور ظالم اور پیشوا، جبار اور طاغوتی کارندے، مفاسد مقررین اور لکھنے والے، ظاہر فریب الہادی و کاتب و اجتماعی طور پر وسوسے ڈالتے ہیں۔ ڈالنے والوں کے وسائل ارتباط سے سب کے سب وسواس الخناس کے وسیع مفہوم میں داخل ہیں، یہ جن کے شر سے انسان کو خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔